حضرت علامہ مولانا امین احمد نظاری صاحب۔ سجادہ نشین آستانہ عالیہ نقش بندیہ پنکوٹ شریف استعارہ جدوجہد و استقامت علامہ صاحب زادہ ظہیر احمد صاحب علامہ مولانا محمد صدیق حجازی صاحب، علامہ مختار احمد نظاری صاحب، علامہ محمد ابراہیم صاحب، علامہ حافظ نسیم عالم قادری صاحب، علامہ عبداللطیف عالم قادری صاحب، علامہ چودھری محمد اسلم نقشبندی صاحب، علامہ محمد شعیب صاحب، دیگر عالی وقار مقتدر علماء کرام اور علماء کرام میں سے رہ بھی گیا اور میں معذرت خواہ ہوں، جو کہ اللہ کی طرف نوازی سے مجھے مدرسے کے اندر بیٹھ کر پڑھنے کا اتفاق ہوا ہے، اور میں ان لوگوں کا قدردان ہوں جنہوں نے کسی کے آگے قانون تلمس طے کیے، جو کسی کو اپنا استاد اور کسی کو اپنا مرشد ماننے والے ہوں۔ اگر آپ ساتھ نہیں ہوں گے تو میری تقریب کا تو آپ کو طریقہ کار پتہ ہے، آپ کے مرشد نے کہ 3 دن آپ کو بلایا ہی اللہ اللہ کرنے کے لیے، تو سبحان اللہ بھی اللہ اللہ ہے،
بلکہ اللہ سے پہلے سبحان ہے. ذرا مل کے کہو سبحان اللہ. کوئی زبان ایسی نہ ہو جو اس سے معطر نہ ہو سبحان اللہ. ساروں نے بول رہے سبحان اللہ. حاضرین گرامی مرتبت، یہ ماہ مقدسہ ایک ایسا مہینہ ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو مہینے نہ ہوتے. ساتھ ساتھ رہتے جس کو بات ہمارا کھاتی جائے نا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں تو جیسا ہے کوئی نہیں جس کو کملی والے کی بات بارہ نہ کھاتی ہو. لوگ لے کے بیٹھے نا مزہ تب آئے گا. حاضرین آپ بتا بیٹھا ہو میں کھانے میں، ساقی بھی سامنے ہو، جام بھی ہو، مینا بھی ہو، ساغر بھی ہو، اور پھر مزہ لینے والا مزہ لے کے پینے کا ڈھنگ نہ جانتا ہو. مزہ نہیں آئے گا. مزہ آئے گا میں اپنے دور کی بات کروں گا، اور میں یہاں بہت ساری ایسی باتیں کر جاتا ہوں جو میں کہیں اور نہیں کر سکتا. اس دور میں آپ بیٹھے، میں چند گھڑیوں کے لیے آپ کے سامنے خما خراشی کے لیے حاضر ہوا ہوں. یہ وہ مہینہ ہے، اگر مہینہ نہ ہوتا تو مہینے نہ ہوتے. اس میں ایک دن ایسا ہے، اس میں ایک دن ایسا ہے، اگر وہ دن نہ ہوتا تو دن نہ ہوتے. اور اس میں ایک رات آتی ہے، اگر وہ رات نہ ہوتی تو راتیں نہ ہوتی. اور میرا ایمان ہے جس کی توحید کے ڈنگے بجاتے ہو، رات دن اللہ اللہ کرتے ہو، میرا ایمان ہے اگر میرا ممدوح نہ ہوتا، میرا ممدوح نہ ہوتا، میرا ممدوح محمد ہے. آخر تک میرے پیغام جانا چاہیے، اشارہ جانا چاہیے. اللہ کرے آپ تک یہ میرا پیغام جائے. اگر میرا ممدوح نہ ہوتا تو حمد نہ ہوتی، میرا ممدوح نہ ہوتا تو کوئی حامد نہ ہوتا، اگر میرا ممدوح نہ ہوتا تو کوئی محمود نہ ہوتا. مجھے کہنا پڑے گا اگر زمین کا فرش بچھا ہے تو میرے ممدوح کی خاطر بچھا ہے، اور اگر آسمان کا شامیانہ لگا ہے تو کملی والے کی خاطر لگا ہے. اگر یہ جھرنے، یہ جھیلیں، یہ بلند و بالا پہاڑ، یہ چٹختی گلیاں، یہ برگ و بار، یہ ثمر، یہ بہاریں، یہ صبح، یہ شامیں، سارا کچھ بنا ہے تو کملی والے کی خاطر بنا ہے. ہمارے تک ایسی آواز آئے ایک دفعہ پتا چلے کچھ بھی ہے اور میلاد بھی ہے. ایک دفعہ پہاڑیاں بولنی چاہیے، اور پہاڑیاں تھا بول سن کہ پہاڑیے بول سن. بڑا پہاڑیاں میں آپ ایسا نہیں ہونا. فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی. جو سمجھتے ہیں کہ ہم مرد کوہستانی ہیں ذرا وہ سینے کا زور لگا کے کہیں سبحان اللہ. میں انسانوں سے مخاطب ہوں، شکر ہے میں انسانوں سے مخاطب ہوں. خدا کی عزت کی قسم ہے مجھے تو آسمان والا سورج اس وقت کہہ رہا ہے تو ان سے مخاطب ہے جن کے دماغ میں بھیجا ہے، تو ان سے مخاطب ہے جن کی پسلیوں کے درمیان دل ہے، تو ان سے مخاطب ہے جن کی رگوں میں خون ہے، تو ان سے مخاطب ہے جو دو ہاتھ رکھتے ہیں، تو ان سے مخاطب ہے جو دو پاؤں رکھتے ہیں، تو ان سے مخاطب ہے جو فہم و فراغت رکھتے ہیں. میں آسمان پہ چمکتا ہوں اور اگر ڈوب جاؤں، میں آسمان پہ چمکتا ہوں. میں تجھے پیغام دیتا ہوں، اگر سنی ہے تب سن، اگر وہابی ہے تب سن، اگر دیوبندی ہے تب سن، اگر اہل حدیث ہے تب سن، اگر اہل تشیع ہے تب سن. آسمان کا سورج کہتا ہے اگر میں ڈوب جاؤں، میرا دل بھی کوئی نہیں. وہ کہہ رہا ہے میرا دل بھی کوئی نہیں، میرا دماغ بھی کوئی نہیں، میرے ہاتھ بھی کوئی نہیں، میرے پاؤں بھی کوئی نہیں. مجھے دیکھنے کو رب نے آنکھیں بھی نہیں دی، مجھے سورج بنایا ہے. اور اگر میں ڈوب جاؤں اور رب کا
محمد، میرے رب کا محمد، اگر میں ڈوب جاؤں مجھے اشارہ کرے نا، مجھے اشارہ کرے نا، تو اے وادیوں سنیوں دیوبندیوں بریلویوں اہل حدیثوں شیعوں میں کچھ نہیں مانے، پر میں تساں یہ دسنا چاہنا میں تساں کولوں وڈا عاشق ہاں، میں ڈوبیا بھی ہوا کہ کملی والے دا اشارہ ہو جاوے کہ اس دن علی دی نماز رہ گئی ہوئے، اس کے علی کی نماز رہ گئی ہو، کملی والے کا اشارہ ہو جائے، پھر میں ڈوبا ہوا نہیں رہ سکتا، میں چھپا ہوا نہیں رہ سکتا، میں منہ چھپا چھپا کے پھر نہیں رہتا۔ مسیدیاں میں اپنے آپ پر لکانے پھر گل بڑھتی نہیں، پیڑے بھی نکلنا پڑتا، پیڑ میں نکلنا پڑے گا، میدان میں نکلنا پڑے گا، زمانے کو بتانا پڑے گا کہ جس کی ہم تو سنا کرتے ہیں وہ کسی اور کا ممدوح نہیں ہے، وہ رب کا اپنا ممدوح ہے۔ آسمان کا سورج کہتا ہے اگر ڈوب جاؤں ڈوبی کا اشارہ ہو، میں اثر کے وقت پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہوں، تم میلاد کی جگہ پہ کیوں نہیں آ کے کھڑے ہوتے؟ وہ کہتا ہے میں اثر کے وقت پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہوں، تم میلاد کی جگہ پہ کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ اور اس کا پڑوسی چیز چاند کہتا ہے جڑے تھے میں انہیں لگا کرا، صرف بھائی گنتی پوری کرنی کافی نہیں ہوتی، کملی والے کا عاشق، اور میں معطل میں نہیں ہوں، میں میلاد کے مہینے میں کھڑا ہوں، انہوں نے دربار سے کھلتا ہے جنہیں دنیا کو جا کے بھی گئے نہیں، جن کا عقیدہ ہے بولو، جن کا عقیدہ ہی دفن ہو گیا ان سے بات نہیں کرتا، انہیں مرنے جو گیا نہ میری گل نہیں، میری انہیں جینے جو گیا نہ گل ہے، جنہاں دا نبی بھی جیندہ تے جنہاں دے مرشد بھی جیندے۔ بولو نظر حال کے بولو، پتہ لگے دشنے جائے ہو۔ اور آسمان والا چاند کہتا ہے اگر میرا تیرا ممدوح کملی والا پہاڑ پہ چڑھ کے نا اگر اس کا دل آ جائے، اگر اس کا دل آ جائے وہ انگلی کر دینا تو میں آدھا ادھر ہو جاؤں، میں آدھا ادھر ہو جاتا ہوں، آدھا سورج الٹے پاؤں پلٹے، جو بریلی کے تاجدار کا نام لیتے ہو سر جھکا کے لیتے ہو ذرا سر اٹھا کے لو، بریلی کے تاجدار نے کہا سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چار، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چار، اندھے من کر دیکھ لے قدرت رسول اللہ، کسے اندھیاں سورج مڑتا نظر نہ آوے تے اسی کے کریے، کسے عقل دے مارے ہوئے ہیں تے سورج دو ٹوٹے ہوتا نظر، چاند دو ٹوٹے ہوتا ہوا نظر نہ آئے، ہم اس کی عقل کا علاج کہاں سے کرائیں؟ یہاں تو بڑے بڑے سائیکاٹر، بڑے بڑے نفسیات کے ماہر یہاں آ کے ہار جاتے ہیں، جہاں کملی والے کی باری آتی ہے سورج چھلانگ لگا کے اثر کے وقت پہ آئے، دماغ کیا کرے؟ چاند دو ٹوٹے ہو کے کلیجہ چیر دے، یہاں عقل کیا کرے؟ عقل قربا پیشے مصطفیٰ، عقل تو یہاں آ کے کملی والے کے قدموں میں قربان ہو جاتی ہے۔ اور یاد رکھنا کیا یہ تو بزرگ پہاڑ پہ چڑھے جو آپ نے اشارہ کیا کہ چاند دو ٹکڑے ہوا، علی کی نماز قضا ہوئی، سورج ڈوبا تو حضور نے اشارہ کیا تو سورج واپس آیا تھا، لیکن جب کملی والے پنگوڑے میں کھیل رہے تھے، جب میرا کملی والا پنگوڑے میں کھیل رہا تھا نا تو وہی بریلی کا تاجدار تھا، وہ کہتا ہے چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے ماہد، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے ماہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، میرے بچے کا کھلونا بازار سے آتا ہے، میرے بچے کا کھلونا بازار سے آتا ہے، کیونکہ یہ میٹیریل اور مادے کا بنا ہوا ہے، تیرا بچہ بھی میٹیریل اور مادے کا بنا ہوا ہے، اس کے لیے کھلونا بھی اسی میٹیریل اور مادے سے بنا ہوا آتا ہے،
لیکن جب واری رسدی آوے جس کی اصل نور ہوئے، جب واری رسدی آئے جس کی اصل نور ہو اور جس کی بے شک آمنہ کی گود میں ہو، عبداللہ کے در یتیم کی حیثیت میں ہو، حسنین کے بابا کے روپ میں ہو، زہرا کے ابا کے روپ میں ہو، اس کا اپنا اندازہ ہے۔ حضور پر نوری تھا، چاند چھپ جاتا جدھر انگلی اٹھاتے، حضور پکوڑے میں تھے، کھلا سرا تھا، حلیمہ کا گھر تھا اور پکوڑے میں سرکار بچہ کھیلتے ہوئے نا اس کے لیے کرتے ہوئے کبھی ہاتھ ادھر کرتا ہے کبھی انگلی ادھر کرتا ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا محمد سے بریلوی نے نقشہ کھینچا ہے، آپ کہتے ہیں چاند چھپ جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، اشاروں پہ چلتا تھا کھلونا، نور کے لیے اللہ نے کھلونا بھی نور کا بنایا، نور کے لیے اللہ نے کھلونا بھی نور کا بنایا۔ حاضرین گرامی مرتبہ یہ محتاط ہے، ہمارا موضوع وہ موضوع ہے کہ اگر وہ نہ ہوتا مہینے نہ ہوتے، اگر وہ نہ ہوتا دن نہ ہوتے، اگر وہ نہ ہوتا راتیں نہ ہوتی، اگر وہ نہ ہوتا آپ نہ ہوتے، اگر وہ نہ ہوتا میں نہ ہوتا، بلکہ رب کہتا ہے دنیا والے تسی جڑے چکرن پے ہو، میں کملی والے کا رب ہو کے آخنا کدے میں کملی والے نہ بنانا ہویا تو میں اپنا آپ کو درشن بھی نہیں کرایا، میں نے خود بھی تمہارے سامنے نہیں آنا تھا۔ اگر لولا کلمہ خلقت الافلاک ہے، اگر لولا کلمہ خلقت الارض ہے نا، اگر تو نہ ہوتا تو آسمان نہ ہوتے، اگر تجھے نہ بناتا تو زمین نہ بناتا۔ رب نے کہا دل مردی انج مکائیے سونے آپ کے تو نہ ہوئے کہ اس میں اپنا آپ کی ظاہر نہ کرتے۔ اللہ نے کہا کن تو کندن نفسیت فاقبت عن غورفا فخلقت الخلقا، فخلقت خلقا نہیں ہے، اللہ نے کہا میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میں نے ایک خلق تخلیق کی۔ مولوی صاحب نے سر اٹھایا کہ مجھے اللہ نے بنایا، پیر صاحب نے سر اٹھایا کہ مجھے اللہ نے بنایا، صوفی صاحب نے سر اٹھایا کہ مجھے اللہ نے بنایا، اور گلی گلی گھومنے والوں نے کہا مجھے اللہ نے بنایا، اور جنگلوں میں نکل کر دنیا سے بے خبر رہنے والے وہ کہنے لگے ہمیں اللہ نے بنایا۔ اللہ یہ خلق تے الف لام نے پہلے تک میں نے تجھے نہیں بنایا، میں نے وہ بنایا ہے جس جیسا کسی کو بنایا ہی نہیں ہے۔ پہلی تخلیق کملی والے، اللہ نے اپنا آپ ہونا ظاہر کیا ہے پر وہ کملی والے کی خاطر ظاہر ہے۔ دوستان گرامی کا یہ سارا مہینہ، اور سچی بات یہ ہے کہ آپ پوری کائنات میں گھومے پھرے، مجھے حدیث مبارکہ یاد آ گئی، اور میں اگر وقت کے دامن میں مسلسل جو اتنی سی بات ایک حدیث کے حوالے سے کرتا ہوں۔ میرے آقا کریم چیز دکھانے کا میں پابند ہوں، علماء روک رکھے ان کے لیے حاضر ہوں، لیکن میں ان سے بولنے آیا۔ کلم الناس علی قدر عقولہم، میں اپنیاں شروع کر دوں گا کہ مان تو دیا بھئی آٹے دونوں آیا کہ یہ گزا بولتیاں نل کر کے چلا گیا، نہیں ان سے باتیں کریں گے۔ ایک حدیث مبارکہ سرکار سفر میں تھے علماء کے لوگ کے لیے، راستے میں ایک جگہ آپ نے بشری تقاضوں کے مطابق معاملات کی، جو کہ میرے تائیداری لوگوں نے کہا کہ حضور جیسا ڈھول بھی کوئی نہیں اور کملی والے جیسا بشر بھی کوئی، جو حضور کو ڈھول نہیں مانتا وہ دال مدل ہے، جو حضور کو بشر نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ بات اتنی بات ہے کوئی فتویٰ ہوا وہاں دے، کیونکہ میں نے اس پیر کا فتویٰ دیا ہے جناب ترتیب پیر ایک ہے، اور میرے لکھاں پیر سے مولوی موجود ہے، اور جس نے پیڑ میں اتر کر 41 سال ستمبر گزری ہے۔ اللہ اکبر، جس ختم نبوت کا سب سے پہلے پیرا صدیق اکبر نے دیا تھا، جس ختم نبوت میں سب سے پہلا پیرا صدیق اکبر نے دیا تھا، 7 ستمبر 1974 کو
قادیانیوں کی ذریت کو تو رگڑ کے نکل گیا. حاضرین گرامی مرتبہ آپ ذرا سوچیں 7 ستمبر کو تو ڈاکٹر نے نام سے رسالت اور ختم نبوت کا قانون پاس ہوا اور اس زندگی نے ایسی چھوٹی ہے نا کہ آخری قادیانیوں نے تعمل لیکن بڑا جس گرو گھنٹال مارے اس کا نام نہیں رہتا. جس نے بڑا گرو گھنٹال مارا ہے نا بعد میں تو بہت کچھ ہوتا رہتا ہے اور اللہ کرے کہ ہوتا رہے. اللہ کرے اس حوالے سے امت جاگتی رہے. اگر امت سو گئی تو شاید اس طرح کا رسپانس نہ آ سکے. حاضرین گرامی مرتبہ آپ ذرا ایک جملہ ذہن میں رکھنا. میں ایک حدیث سنا کے بعد ختم کرتا ہوں. تو لفظ سناتا ہوں بات لمبی ہوگی. حضور سفر میں ایک تیاری مشرق سے تعلق رکھتا بات یہاں سے بڑی آگے. حضور نے اپنے صحابی کو کہا کہ اپنی گود بچھاؤ میں ذرا آرام کرنا. ساری زندگی گزر گئی. یہ آپ ہو کہ میں کملی والے نبی دار مانتا ہوں. وہ کتنا مقدر والا ہے جس کو کملی والا کوئی کہتا ہے. ذرا تو گود بچھا میں سر رکھتا ہوں. میں اکیاں نوٹ کی سر تو اکیاں کھول کے میں نے تکلیف کی. میں آنکھیں ذرا بند کر لیتا ہوں. تو ذرا آنکھیں کھول اپنی موج کر لے. صحابی نے پھر کیا کچھ چھوڑا ہوگا دیدار مصطفیٰ کے والے. کون سا ایسا ارمان ہوگا جو مٹایا نہیں ہوگا. اب حضور کا صحابی ہے اس نے گود میں کملی والے کا اپنا سر انور ہے. حضور کا سر انور صحابی کہتا ہے کہ میں حضور کے رخ روشن کے نظارے کر رہا تھا. اتنے میں کیا ہوگا کہ وہ جو دور درخت تھا وہ میرے دیکھتے دیکھتے نا آپ ذرا سننا بھی اور دیکھنا وہ میرے دیکھتے دیکھتے نا وہ درخت پہلے یوں ہوا پھر ایسے ہوا پھر ایسے پھر یوں چاروں طرف سے اس نے اپنی جڑیں نکالی. کہتی ہے میں تو پہلے ان کی جڑوں کو زمین سے نکالنا ہی دیکھ رہا تھا. اتنے میں میرے تعجب اور حیرانی کی انتہا ہو گئی کہ اس پیٹ قدم نے چلنا شروع کر دیا. اپنے دعوت وہ جس سے پرانے دن درخت بھی آوے تھے کھنتا آکڑیا بندے ارو نہیں آنا. کھنتا آکڑیا بندے ارو نہیں آنا. جا اپنے دعوت کملی والا کدے بلاوے. اس نے حضور بلایا بھی نہیں. اس کو تو حضور نے بلایا بھی نہیں تھا. وہ مثالیں بھی موجود ہیں لیکن وقت کے دامن میں وہ سب نہیں ہے. اب وہ درخت بغیر قدموں کے چلتا ہوا نا پاؤں نہیں ہے اور چل رہا کیا جذبہ ہوا ہوگا کیا جوش ہوا ہوگا کیا بالغانہ فن ہوا ہوگا. چل رہا ہے اور کہتے ہیں صحابی اتنے فاصلے پہ آ کے کھڑا ہوا جہاں اس نے کھڑے ہو کر نہیں کر میری طرف دیکھنا جہاں اس نے کھڑے ہو کر نا یوں اپنا سر جھکایا. اس نے اپنا سر جھکایا پھر سیدھا ہوا پھر پچھلے پاؤں میں واپس گیا جدھر تھا ادھر ہی کھڑا ہو گیا. میں لگا حضور کے جاگنے کا انتظار کرنے لگے. کرتے کرتے حضور نے آنکھ کھولی. یوں ہی حضور نے آنکھ کھولی نا تو میں نے کہا بھائی اتنی عجیب بات ہے. اگر پیر صاحب آرام کر رہے ہو دربان کھڑا ہو کوئی پیران عظام میں سے علماء کرام میں سے کوئی آیا ہو ساتھ کے کمرے میں کیوں نہ بیٹھا ہو جٹ سے کہے گا پیر صاحب فلاں مولانا صاحب فلاں پیر صاحب فلاں خلیفہ صاحب آئے تھے. وہ فوراً کہانی سنا دیتا ہے کہ جس نے چولی میں کملی والا سارے پیران کا پیر لیا ہو گیا. اس کے انتظار کا عالم کیا ہوا ہوگا. کوئی حضور نے آنکھ کھولی تو جھٹ سے کہنے لگا یا صاحب یہ جو درخت ہے رسول اللہ نے فرمایا ہاں اس نے یوں 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 کیا اپنی جڑیں نکالی پھر بغیر قدموں کی چلتا ہوا آیا پھر یہاں کھڑا ہوا پھر ذرا سا جھکا پھر جھکا بس تھوڑا سا جھکا بس جھکا بس تھوڑا سا جھکا پھر سیدھا ہوا پھر اپنی جگہ چلا گیا. کملی والے اب یہ نہیں آ گیا. حضور نے یہ اچھا یہ ہوا درخت آیا تھا نہیں ایک لمحے بھر کے لیے بھی
ताज्जुब नहीं किया। जज से कहने लगे ये जो दरख्त है ना, जब मैं तेरी गोदी में आके सर रख के सोया हूँ ना, इसने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की थी, कमली वालिया सोने आज इतिहाद है, अल्लाह की अर्ज की थी ने, सोने रब्बा तेरा महबूब मेरे पड़ोस में आया हुआ है, अल्लाह करे मैं अपना दिल कड़ के तुसां दे सीने च रखा ते तुसीं एक बारी चसन सुभान अल्लाह अपना घाड़ कुंजन पता लगे तुसीं हुजूर ने मिलाद सुनते हो ते अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, या अल्लाह तेरा हबीब मेरे पड़ोस में आया है, अगर तू इजाजत दे, इसका मतलब है कि तकड़े उनको भी तकना है, देखने को वहां से भी देखना, अगर ये दरख्त सामने है कल क़यामत वाले दिन दवाई देगा कि नहीं कि सिलसिलाए निस्बत रसूली के दीवाने आके जमा हुए थे और उन्होंने नाते पढ़ी थी, जिक्र किया था, शजरा पढ़ा था, दरूद पढ़ा था और पता नहीं क्या क्या किया था, ये सारा कुछ देख रहा है। अगर हमने बुखल भी किया तो ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा। वो दरख्त हुजूर को देख तो रहा था, हुजूर ने ये नहीं कहा इसने पहले मुझे देखा, हुजूर ने कहा मैं जब यहाँ आराम फरमा हुआ ना, हुजूर अगली गल की जी उस तकी है वो उस दसी है जी कमली वाले पता ही कमली वाले वो दसी है, कमली वाले ने हुजूर ने बताया कि ये जब मैं जब आके देखा ना तेरी गोदी में करना, इसने अल्लाह से अर्ज की, थोड़े रब्बा तेरा हबीब आया हुआ है, अगर तू इजाजत दे तो मैं सलाम, अगर तू इजाजत दे तो मैं सलाम कराऊं। वाह आशिको जरा झूम जाना, अगर पाँव नहीं है सलाम करने आए तो तुझे क्या मोड़ा पड़ जाता है, तेरे तो पाँव भी है, जब मक्के जाया करे तो मदीने से होके आया, ये नहीं कि यहाँ तक ही काफी है, जिनके पाँव नहीं है वो बेताब है कमली वाले को सलाम करने के लिए, वो वहां खड़ा ये कहता है कि तुम्हारा हज हो गया है, मदीने का सफर सफरे हज में शामिल नहीं है, मैंने कहा सफरे हज में शामिल नहीं होगा, पर मिस्कीन हिजाजी साहब और साहबजादा अफसर साहब भी आए, मेरे को ये जुमला पेश कर देता हूँ, मैंने कहा सफरे हज में शामिल नहीं होगा लेकिन सफरे जन्नत में तो शामिल है ना, सफरे हज में शामिल नहीं होगा, मैं कब कौन कैसे कह सकता हूँ कि तरीकत और शरीयत के इस संगम पे बैठ के मैं कहूँ कि वो सफरे हज में शामिल है, मैं इतनी बेहतियाती नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि मक्के जाम और सफरे हज में शामिल है, पर मदीने भी जाम और सफरे जन्नत में शामिल है। क्या कमली वाले ने नहीं फरमाया कि मंदार कब्री वजह मतलब शफाअत, जिसने मेरी कब्र की जियारत की, क्या है उलमा बैठे हैं, हज़रत साहब नक्शबंदी साहब रहनुमाई करेंगे, काबे पर नजर पड़े तो दुआ मांगो वो कबूल होती है, बोलो काबे पर नजर पड़े तो दुआ मांगो कितना मांगो देखे मजा लो, ये जुमला है मजेदार, ये रातों के जगरतों से और किसी के पाँव दबाने से मिलता है, किसी की दुआ लेने से मिलता है, लेकिन सुन जरा, काबे जाओ काबे पर नजर पड़े जो मांगो मिलता है, मदीने जाओ कुछ ना भी मांगो कम अज कम जन्नत मिलती है, कम अज कम कुछ भी ना मांगो, कुछ भी ना मांगो, काबे पर नजर पड़े जो मांगो वो मिलता है, मदीने जाओ कमरे मुस्तफा पर नजर मिले पड़ जाए, बस कुछ भी ना मांगो कम अज कम जन्नती हो जाते हो। बस इससे बड़ा जुमला मैं आज की डेट में आपको दे के नहीं जा सकता था। दोस्तान गिरामी खान, यहाँ की मेरी हाज़िरियाँ, मैंने आपसे एक बार नहीं मुतअद्दिद बार कहा है, ना ऐदे खतीब होती है, ना ऐदे मुकर्रर होती है, ना कोई मुदर्रिस बन के आता हो, यहाँ अपने आप को रिचार्ज करने आता हूँ, रिन्यू करने आता हूँ, और ये मेरा घर भी है, मेरे लिए काबिल एहतराम जगह भी है, फकत घर नहीं है, शायद घर की पोजीशन कुछ और, फकत घर नहीं है, ये मेरे लिए काबिल एहतराम जगह है, और जिस जगह से मैंने इंतज़ाम बहस किया जामिया रज़विया और जहाँ उसी फैज़ान
شان کو لٹانے میں بھی مصروف ہوں. وہاں کی تربیت یہ ہے کہ رسول اللہ سے لے کر رسول اللہ کے قدموں سے لگنے والی مصیبت اور نسبت رسولی میں جڑنے والے ہر شخص عزت اور احترام دیا, اسے عزت اور احترام دیا. جس کو اللہ نے عزت کی پگڑی دی دیا اس کی پگڑی اچھالنے کی ضرورت نہیں. جس کو اللہ نے عزت کی پگڑی اس کے سر پہ رکھ دی ہے نا, ہمیں اس کے سر کو حملے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور حملے کر کے ویسے بھی آسمان کا ٹوٹا منہ پہ آتا ہے. کبھی ایسا ہوا نہیں کہ تیرا حملہ کرنے سے کسی کی پگڑی کا کوئی ایک پل بھی ٹیڑھا ہوا ہو, تو ٹیڑھا ہو گیا. لیکن اللہ والوں کا کچھ بگڑتا نہیں ہے. یہ آستانہ فیض رساں, یہ دربار عالیہ نقشبندیہ کلکوٹ شریف, اور اس آستانے کی جو اصل ہے وہ گھوڑا ہے. وہاں سے جو فیضان کا ایک دھارا چلتا ہے وہ یہاں سے آ کرتا ہے. آپ نے کبھی پانی کے جو مائر ہوتے ہیں اسے پوچھا ہوگا, وہ کہتے ہیں کہ ادھر پانی مل جائے گا, فلاں جگہ سے پانی جا رہا ہے اس کا ادھر لیں گے. کبھی پوچھ لیں گے وہ جو ہاتھ میں وہ ڈنڈے سے لے کر وہ پانی تلاش کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں جی اتنے جوڑ ہے پانی میں, پانی ادھر نہیں ہے, پانی پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے, وہاں سے اس کا جوڑ ہے. ادھر موڑا شریف نظر نہیں آتا, یا تو کلکوٹ شریف نظر آتا ہے, لیکن پیر شبیر حسین صاحب کی صورت میں وہ پیر نظر آتے ہیں اور آستانہ کلکوٹ کی صورت میں ہمیں موڑا شریف نظر آتا ہے. یہ لوگ ایک دوسرے کے اندر گم ہوتے ہیں, ان کے فیضان بھی تقسیم ہوتے رہتے ہیں. کبھی پتہ نہیں کبھی کدھر سے کنیکشن جڑتا ہے اور کہاں سے جا کے ٹوٹتا ہے. موڑا شریف کہاں تھا اور کلکوٹ شریف کہاں تھا, لیکن وہاں سے کنیکشن جڑا اور یہاں سے آ کر کے فیضان دائر ہے. اور الحمدللہ آج دن تک یہ فیضان تقسیم کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تقسیم ہوتا رہے گا. دوستان گرامی کر آپ کی بندگان خدا کے طریقہ در ہیں اور رہے. ان کے پاس بیٹھنے سے بھی بڑا فائدہ, بڑی جبھی حدیث ہے, میں اس طرف نہیں جاتا, متعدد دفعہ آپ نے سنی بھی ہوگی. صرف اتنا ہے کہ فرشتے کہتے ہیں کہ مولا سارے آئے تھے یہاں اللہ اللہ کرنے کے لیے. اللہ کہتے ہیں پھر دعا ہو جاؤ کہ میں نے سب کو بخش دیا. ایک فرشتہ کھڑا ہو بخاری کے لیے, ایک فرشتہ کھڑا ہو کہتے ہیں تھوڑے روا سارے ذکر کرنے نہیں آئے تھے, ان میں سے ایک بندہ اپنے کام آیا. اللہ لا یشکا جلیس, اللہ نے انہوں واقعہ اپنے ذکر کرنے دیں ایک بھی چوئی جائے. میں آگیا سارے آپ اپنے چھوڑے ٹوٹ کلتے ہیں, بڑا کون ہوا فرشتہ؟ انہوں نے کہا سارے تو آئے تھے ذکر کرنے, ایک نہیں آیا. اللہ کے حبیب کہتے ہو جو لگتا یہ ایسے بیٹھنے والے لا یشکا جلیس ہو, ان اپنوں بیٹھ جاؤ بندہ وقت نہیں رہنا, نیک وقت بڑھ کے اٹھ جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک وقتوں میں شامل فرمائے. وما علینا